نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری جو آج کی ویڈیو ہے اس کا عنوان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کہاں موجود ہے، کیا مرزا صاحب کی تحقیق قبر مسیح کے متعلق غلط تھی؟ یہ ہماری آج ویڈیو کا عنوان ہے۔ اس ویڈیو کے انشاءاللہ تعالیٰ کئی پارٹس بنیں گے کیونکہ یہ میں ایک جواب بنانے لگا ہوں۔ ضیاء رسول نامی ایک بندہ ہے، سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ اس کا چینل بھی ہے، اس نے آج ایک بڑا بمب چھوڑا ہے، تقریباً 2.25 گھنٹے کا اس کا پروگرام تھا۔ تو اس پروگرام میں اس بندے کی خود تو کوئی تحقیق نہیں تھی، خود تو کوئی بات نہیں تھی، وہ محقق بندہ لے کے آیا تھا۔ اور وہ محقق بندہ تھا بھی کون؟ سنیں یار، اس کا نام سنیں آپ، نام سننے کے لیے بڑے بےتاب ہوں گے۔ اس بندے کا نام تھا جو محقق تھا، وہ تھا شمس الدین۔ واہ جی واہ! اس طرح کے محقق بندے سامنے آتے رہیں گے تو میں کہتا ہوں پھر تو یہ ترقی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی حال پہ رحم کرے۔ بہرحال تو اس بندے کی وساطت سے اس بندے نے پروگرام چلایا تھا کہ وہ بندہ پتنی قبر مسیح کے بارے میں، یہ یوسف کی قبر کے بارے میں کیا ایک نیا انکشاف لے کے آئے۔ اس بارے میں کبھی تحقیق نہیں ہوئی، نہ کبھی مولویوں نے کی ہے، نہ کبھی عالم فاضل نے کی ہے۔ تو اس بارے میں جناب شمس الدین صاحب نے تحقیق کی ہے، تو وہی آگے آئے ہیں اور وہی انہوں نے جناب تحقیق پیش کی ہے۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں، ان پارٹس میں انشاءاللہ ان ساری تحقیقات کا، ان ساری چیزوں کا ہم بھانڈا پھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے مختلف پارٹس ہوں گے، چونکہ یہ ویڈیو وہ خود ویڈیو جو بنائی ہوئی ہے 2.25 گھنٹے کی ہے، تو پھر اس کا جواب بھی ظاہر سی بات ہے پھر لمبا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے پھر میں نے سوچا تھا کہ ان کے پارٹس بناؤں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ویڈیوز میں کچھ میں سب سے پہلی بات تو یہ کروں گا کہ اس ویڈیو میں سب سے پہلے جو تعارف اس کا پیش کیا گیا ہے وہ یہی تعارف پیش کیا گیا ہے کہ اس ویڈیو میں مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو کئی مقامات پر بیان کیا ہے۔ کبھی شام کہا ہے، کبھی کسی اور ملک میں کہا ہے، کبھی کسی اور جگہ پہ کہا ہے۔ تو بندہ ایک تھا، اتنے قبور تھی، تو یہ کیا چکر ہے؟ ایک بندہ اتنی قبر میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لیکن اس کے جواب میں جو مرزا صاحب نے یہ بات بیان کی ہے، مفتی صاحب کو وہ بتانے کی زحمت نہیں ہوئی۔ ظاہر سی بات اگر وہ بتا دیتے تو یہ جواز ہی ختم ہو جاتا۔ تو اس کے بعد پھر انٹری ماری ہے جناب مفتی مبشر رضا قادری صاحب نے، میرے تو وہ زبان پہ لفظ دوسرا چڑھ رہا تھا، بہرحال شکر نہیں نکلا۔ تو مفتی مبشر رضا قادری صاحب آئے ہیں، تو وہ کیا بات بیان کرتے ہیں اور عوام الناس کو کون سا نیا ڈوز دیتے ہیں، میں آپ کو ان کا وہ سناتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو سناؤں گا، یہ ذرا آپ دیکھیے گا کہ مفتی مبشر رضا قادری صاحب کیا شرلی چھوڑتے ہیں، یہ ذرا سنیے۔ یہ چار نام جہاں بھی ملیں گے نا تو وہ سمجھ لیں کہ ایک شخص کے نام ہے، ٹھیک ہے، ایک شخص کے وہ چار نام ہے۔ تو اب وہ دیگر حوالہ سب سے پہلی بات تو میں یہاں پہ یہ بیان کروں جو میں نے یہ سٹاپ کیا ہے، اس میں یہ مرزا صاحب کی تحریر ہے، راز حقیقت کتاب کا نام ہے، جو روحانی خزان جلد 14 کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 171 ہے۔ پہلی سطر ہے: حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یسوع اور جیزس یا یوزاسف کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں پہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یسوع اور جیزس یا یوزاسف کے نام سے بھی مشہور ہیں، یعنی ان کو ان 3 ناموں سے بھی لوگ پکارتے ہیں۔ عیسائی ان کو یسوع بھی کہتے ہیں، جیزس بھی کہتے ہیں، کشمیری لوگ جو محققین جو دوسرے لوگ ہیں وہ یوزاسف کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو حضور نے یہاں پہ یہ نام مشہور ہونے کی بات کی ہے۔ تو اب مفتی مبشر رضا قادری نے یہاں پہ دجل و فریب اس لیے کیا ہے، یہاں پہ یہ بات اس نے یہ ہائی لائٹ کی تھی چونکہ یہ مناظرہ یہیں سے بھی شروع ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں اس نے اپلوڈ کیا مکمل پیچھے کہاں گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں سٹریم مکمل ہو جائے، وہ پورا مناظرہ آ جائے، بھلا یہیں سے شروع ہو رہا ہے۔ اس نے یہاں پہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ چونکہ مرزا صاحب نے یہاں پہ تینوں کو، یعنی باقی 4 نام ہیں، ایک تو عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، باقی 3 نام جو ہے یسوع، جیزس یا یوزاسف، ان 3 ناموں کو انکلوڈ کرتے ہوئے جہاں کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا، یسوع کا ذکر کیا یا جیزس کا ذکر کیا، اس سے ایک ہی شخصیت مراد ہے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو قرآنی نبی ہیں۔ یہ اس بندے نے یہاں پہ وضاحت اس لیے کی ہے، اپنی طرف سے من گھڑت حاشیے اس لیے چڑھائے ہیں تاکہ یہ عوام الناس کو یہ باور کروا سکے، عوام الناس کے ذہن میں یہ بات ڈال سکے کہ دیکھیں جی مرزا صاحب خود مان رہے ہیں کہ یہ تینوں ایک ہی شخص کے نام ہیں۔ تو اس لیے جہاں پہ مرزا صاحب نے یسوع کے متعلق استعمال کیا اور قادیانی احمدی حضرات جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو بائبل کا یسوع تھا، بائبل کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی ہے، تو مرزا صاحب تو کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ مرزا صاحب نے یہاں پہ یہ بات بیان کی ہے کہ جو ان کے نام سے مشہور ہیں ان کے متعلق یہ بات بیان کی گئی ہے، اور حضور نے جو یسوع مسیح کے متعلق بات بیان فرمائی ہے وہاں پہ حضور نے تو یہ بات صاف طور پہ لکھی ہے کہ ہمارا جھگڑا تو اس یسوع مسیح کے ساتھ ہے جو خدائی دعویٰ کرتا ہے۔ یہ حوالے پہلے بھی میں کئی دفعہ لگا چکا ہوں، اس لیے میں یہاں سے سکپ کروں حوالے۔ تو حضور نے تو کھلم کھلا یہ بات بیان فرمائی، اس کے بعد انوار الاسلام میں بھی حضور نے یہ بات بیان کی ہے، اس کے بعد پھر انجام آتم میں بھی یہ بات بیان کی ہے، اس کے بعد پھر تبلیغ رسالت میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے۔ تو
کافی مقامات پہ حضور نے یہ بات بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے کہ انجیل کے عذرو انجیل میں یہ بات بیان کر رہا ہوں. اگر عذرو انجیل بات بیان کرنا گستاخی ہے، اگر عذرو انجیل بات بیان کرنا کسی نبی کی نسبت کو کسی کو اگر الزامی جواب عیسائیوں کو دیا جائے وہ گستاخی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلا فتویٰ آپ کے اپنے مولوی پہ لگے گا جو آپ کس ٹیم میں موجود تھا. میں یہ کسی باہر کے بندے کا حوالہ بھی نہیں دے رہا. نہ کہ رحمۃ اللہ کرانوی نے بھی یہ بات بیان کی. عیسیٰ علیہ السلام کو متعلق الزامی جواب دیتے ہوئے بائبل سے بہت حوالے پیش کیے انہوں نے. تو میں ان ساری چیزوں کو سکپ کرتے ہوئے میں آپ کے اپنے بندے کا جو آپ کی اسٹریم میں موجود تھا اس کا آپ کو میں سناتا ہوں، کلپ آڈیو ریکارڈنگ سناتا ہوں کہ وہ اس بارے میں کیا بات بیان کرتے ہیں. اگر الزامی جواب دینا ہی گستاخی ہے نبی علیہ السلام کی یا کسی بھی نبی کے متعلق کسی کتاب سے الزامی جواب دینا گستاخی ہے، تو سب سے پہلے اس بندے پہ فتویٰ لگائیں. یہ ذرا آڈیو سن لیں اور اس کے بعد پھر فیصلہ کریں. بی بی یہ اس کا اور میرا معاملہ ہے، تم ذرا پہلے نا یہ ذرا معاملہ ختم کر لو کہ اسحاق نبی کی نے 3 سالہ لڑکی کے ساتھ بیاہ کیا. اسحاق نبی نے 3 سال لڑکی کے ساتھ بیاہ کیا. جب ربکہ پیدا ہوئی تو اس وقت اسحاق نبی کی عمر 37 سال تھی اور اسحاق نبی کی والدہ کی عمر تھی 127 سال. ٹھیک ہے. اور جب ربکہ کی اسحاق نبی سے شادی ہوئی تو اس وقت اسحاق نبی کی عمر تھی 40 سال اور ربکہ کی بنی 3 سال. ٹھیک ہے. پہلے یہ آج تک معاملہ نپٹا لو. جی سامعین کرام، یہ آپ نے سن لیا. یہ انہی کے اسٹریم کا ایک بندہ تھا جو اس میں موجود بھی تھا، جس کے میں انشاءاللہ بعد میں جب اگلے نیکسٹ پارٹ آئیں گے تو اس میں اس اسٹریم میں جو بندہ وہ موجود تھا وہ بکر مغل، اس نے بھی کچھ اعتراضات کیے تھے، کچھ سوال اٹھائے تھے. انشاءاللہ میں اس کا بھی جواب تفصیلی دوں گا جب وہ انشاءاللہ آگے پارٹس میں وہ ذکر آئے گا تو انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. تو یہ اس کا مختصراً جواب تھا جو اس نے یہ عوام الناس کو گمراہ کرنے کی سراسر مذموم حرکت کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے دھری کی دھری رہ گئی. اب بقیہ حصہ سنتے ہیں. تو آپ سارے یہاں ڈسکس ہو گئے ہوں گے. تو یہ بات یہ ہے کہ اب وہ 4 قبریں گنوا رہے ہیں. ایک سرسری طور پہ میں بھی دکھا دوں کیونکہ ابھی یہ سکرین پہ ہے. روحانی خزائن جلد نمبر 8 صفحہ 296 ہے. اس کے اندر کیا کہتے ہیں؟ اور لطف تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بلاد شام میں قبر موجود ہے. اب بلاد شام میں آگے ہیں. اگلے صفحہ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 8 ہے، صفحہ 299 اتمام الحجہ ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بلدہ قدس میں ہے اور اب تک موجود ہے. اچھا، بلدہ قدس کا نام یروشلم تھا اور اس کو شلم بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں. روحانی خزائن جلد نمبر 21 ہے، صفحہ 351 ہے. کہتے ہیں بلکہ ہم لوگ جس قبر کو سری نگر کشمیر میں حضرت عیسیٰ کی قبر کہتے ہیں، لو جی یہاں سری نگر میں آ گئے ہیں. بس کچھ شک نہیں کہ یہ قبر جو کشمیر میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. آگے بڑھتے ہیں کہ جناب یہاں پہ روحانی خزائن جلد نمبر 10 صفحہ 309 ہے، 7 بنجن ہے. ہاں، بلاد شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی پرستش ہوتی ہے. یہ 3-4 قبریں ہو گئی ہیں جی. اور اگلی قبر سن لیں. یہ روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ 212 کشف الغطا شہزادہ یو. سامعین کرام، میں یہاں پہ اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو مولوی نے مفتی مبشر نے یہاں پہ 3-4 حوالے کتابوں سے پیش کیے ہیں کہ مرزا صاحب نے کبھی بلاد شام کا ذکر کیا ہے، کبھی کشمیر کا ذکر کیا ہے، کبھی کسی اور جگہ ذکر کیا ہے. تو یہ ایک بندہ اتنی زیادہ قبروں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ انسان ہے، ایک شخص تھے، ایک وجود تھا، تو وہ اتنی قبروں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ جی یا ابھی آپ کی سکرین پہ جو آپ نظر آ رہا ہے یہ کشف الغطا کتاب ہے، صفحہ نمبر 212 غالباً روحانی خزائن جلد نمبر 14. اس کا آپ صفحہ جو دیکھ رہے ہیں اس میں بھی اس نے ایک سوال اٹھایا. اس کا جواب انشاءاللہ میں دیتا ہوں. اس سوال کے جواب دینے کے بعد اب اس نے اس ویڈیو میں جو میں آپ کو بھی پارٹ دکھایا بھی یہ حصہ دکھایا، اس ویڈیو میں ہی اس نے یہ چیز دکھائی بھی ہے کہ مرزا صاحب نے مکتاب 7 بچن میں یہ بات بیان کی ہے کہ بلدہ قدس میں ان کی قبر ہے. غالباً یہ الفاظ تھے. اب دیکھیں یہاں پہ یہ بات بیان کرتے ہوئے اسی کتاب میں حضور نے ایک اور وضاحت بھی بیان کی تھی، لیکن مفتی مبشر نے وہ صفحہ نمبر 307 کھولنے کی ہمت و جسارت نہ کی. اب لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم الحمدللہ احمدی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ان کو یہ چیز دکھاتے ہیں. اب یہ مرزا صاحب کی ہی کتاب ہے، یہ روحانی خزائن جلد 10 ہے، صفحہ نمبر 307 ہے.
اب اس میں مرزا صاحب عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں کیا بات بیان کرتے ہیں. مولوی کا جتنا بھی اعتراض سے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. یہ آپ ذرا خود دیکھیں, میں ابھی آپ کو وہ دکھاتا ہوں. صفحہ نمبر 307 ہے, وہی 7 بچن کتاب ہے جو مولوی نے دکھائی بھی. صفحہ نمبر اس کا کوئی اور دکھایا جہاں پہ کچھ اور حضور نے بات بیان کی تھی, لیکن حضور نے اسی کتاب میں پھر وضاحت بھی کیا, لیکن وہ مولوی کو وضاحت دکھانی نہ یاد رہی. ظاہر سی بات ہے وہ وضاحت دکھا دیتا تو اس کے یہاں بیٹھنے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا. تو لوگ اس کو کہتے کہ یار تم یہاں جواب دینے آئے ہو, سوال کرنے ہو, یا قادیانیوں کے ساتھ ہو یا ہمارے ساتھ ہو. بڑا یہ کتاب کا اسکین آپ کے سامنے موجود ہے. حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام جہاں پہ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو قبر ہے وہ کشمیر میں ہے, مگر یہ حضور یہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت, یہ آپ کے سامنے تاریخ موجود ہے, حضرت مسیح کی بلاد شام میں قبر ہے. مگر اب صحیح تحقیق ہمیں اس بات کے لکھنے کے لیے مجبور کرتی ہے کہ واقعی قبر وہی ہے جو کشمیر میں ہے. یہ حضور نے اوپر لکھا بھی ہے, اس کی وضاحت کی ہے, اسی کتاب میں وضاحت ہے جو 7 بچن کتاب ہے کہ ہاں ہم نے کسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت مسیح کی بلاد شام میں قبر ہے, مگر اب صحیح تحقیق ہمیں اس بات کے لکھنے کے لیے مجبور کرتی ہے کہ واقعی قبر وہی ہے جو کشمیر میں ہے, اور ملک شام کی قبر زندہ درگور کا نمونہ تھا جس سے وہ نکل آئے, اور جب تک وہ کشمیر میں زندہ رہے ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی پر مقام کیا گویا آسمان پر چڑھ گئے. تو یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی ہی تصنیف ہے, ان کی ہی کتاب ہے 7 بچن روحانی خزان جلد 10 کے صفحہ نمبر 307 کی حاشیے پر یہ تحریر موجود ہے, جو کہ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. لیکن مفتی صاحب کو یہ حوالہ دکھانے کی ہمت نہ ہوئی, باقی سارے حوالے دکھا دیے, لیکن جہاں پہ حضور نے اس بات کی تردید کر دی ہے وہ بیان ہی نہ دکھایا. اب جب حضور نے پچھلے سارے حوالوں کی تردید کر کے یہ بات بیان کر دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو قبر کشمیر میں وہی صحیح قبر ہے, باقی جو تحقیقات تھی وہ درست نہیں ہے, وہ ایک اندازے کے مطابق تھی, جب وہ دوسری چیزیں تھی, کیونکہ حضور نے کچھ نمائندگان اپنے تھے وہ بھیجے ہوئے تھے فلاں کئی ممالک میں. اس کا آگے تذکرہ بھی کیا گیا ہے اسی ویڈیو میں, اسی اسٹریم میں آگے تذکرہ بھی کیا گیا تھا کہ ایک تحقیق چل رہی تھی. تو جب تک تحقیق مکمل نہیں اس وقت تک حضور وہ جو لیٹر آتے تھے, جو چیز آتی تھی وہ بیان کرتے رہے. میں جہاں پہ یہ بات بھی بیان کرتے چلوں کہ یہ شمس الدین صاحب جہاں پہ جو آئے ہوئے تھے, انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ اور اتنا بڑا دغا بازی سے کام لیا. ایک ویڈیو بناتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک قادیانی سے میرا مناظرہ ہو گیا, تو قادیانی میرے پاس آیا تو میں نے قادیانی سے پوچھا کہ یارا آپ یہ بتائیں کہ مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام سچے ہوا کرتے تھے؟ تو وہ آگے جو قادیانی یعنی احمدی بیٹھے تو کہتے جی بالکل اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کے الہام سچے ہوا کرتے تھے مرزا صاحب کو. تو اس نے وہاں پہ دجل و فریب کرتے ہوئے یہ بات بیان کی, جو کہ ہمیں تو نہیں پتہ نا کہ حقیقت کیا ہے, لیکن اس کی زبانی اس نے یہ بات بیان کی کہ میں نے اس قادیانی سے, اس احمدی سے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک الہام دوسری الہام کے مخالف ہو سکتا ہے؟ تو وہ قادیانی یعنی احمدی کہتا نہیں بالکل نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ وہاں پہ کہتا ہے کہ مرزا صاحب اپنے الہام سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو قبر ہے وہ بلاد شام میں ہے. پھر دوسرے الہام سے بات بیان کرتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کی جو قبر گلیل میں ہے, شام میں نہیں ہے. پھر تیسرے الہام سے بات بیان کرتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں نہیں ہے, فلسطین میں, گلیل میں نہیں فلسطین میں. پھر چوتھی جگہ پھر حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کشمیر جو ہے وہ قبر الہام سے بتا رہا ہوں کہ وہ کشمیر میں ہے, باقی کہیں کسی ملک کسی شہر میں نہیں ہے. تو ہم پہلے الہام کو سچا مانیں, دوسرے الہام کو سچا مانیں, تیسرے الہام کو سچا مانیں, یا چوتھے الہام کو سچا مانیں. ظاہر سی بات ہے خدا ایک ہے تو اس نے ایک بات سیدھی بتانی ہے نا الہام سے, تو ایک الہام دوسرے الہام کے مخالف کیسے ہو گیا؟ اب یہ بات وہاں پہ یہ شمس الدین نے آن دا ریکارڈ بات کی تھی, یہ ویڈیو ہمارے پاس موجود بھی ہے. اگر اس نے, کیونکہ اس کا پرانا چینل جو ہے وہ ہیک ہو گیا تھا, اب اس چینل کے بارے میں بھی یہ بات بیان کرتا ہے کہ قادیانی یا پتہ نہیں کس نے, حالانکہ اس میں بھی اس نے قادیانی کا لفظ گھسیڑ دیا ہے. حالانکہ یہ وثوق ہے اس بندے کو, یعنی کہ یہ جانتا ہے, اس کو عین الیقین حق الیقین اس بندے کو کہ وہ جو چینل ہے وہ احمدیوں نے ہیک نہیں کیا, بلکہ ویسے قدرتی طور پہ کسی غالباً چینی بندے نے ہیک کیا تھا, کیونکہ اس کے بعد پھر وہی ویڈیو آتی رہی تھی. بہرحال تو اس میں یہ بات بیان کی گئی تھی, اس بندے نے مرزا صاحب کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہوئے یہ بات بیان کی تھی کہ حضور نے الہامات بیان کیے ہیں کہ یہ الہام کی بنا پہ کہہ رہا ہوں. حالانکہ اس مولوی کو, اس مفتی کو جو نام نہایت کا مفتی ہے, یہ جو بیٹھا ہوا مفتی مبشر بھی, اور پھر اس کا چیلا جو شمس الدین ہے, اور پھر دوسرے تیسرے جتنے بھی اسٹریم میں لوگ آئے, میں ان سب کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ مرزا صاحب نے ان باقی قبور کے بارے میں اگر کہیں یہ بات بیان کی ہو کہ میں الہامن یہ لکھ رہا ہوں, یا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان قبور کے بارے میں بتایا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے, یعنی گلیل میں یا فلسطین میں یا بلاد شام میں اگر قبر عیسیٰ علیہ السلام کی اور یہ الہام سے لکھ رہا ہوں, تو ایسے شخص اگر کوئی بات بیان کر دے گا, کوئی الہام دکھا دے گا, تو اس شخص کو پاکستانی سکہ رجل وقت 1 لاکھ روپے انعام میں دوں گا. تو یہ مفتی مبشر کا بھی دجل و فریب تھا, اور اس کے علاوہ شمس الدین کا بھی یہ دجل و فریب تھا. اور جب ایک بندہ اپنی پچھلی کسی تحریر کو منسوخ قرار دے دیتا ہے, کسی بھی کوئی تحریر کو کسی بھی چیز کو منسوخ قرار دے دے, تو پھر وہ تحریر مناظرے میں یا مباحثے میں یا مکالمے میں پیش کرنا حماقت ہے. اب میں مزید آگے ویڈیو کا اگلا حصہ سناتا ہوں کہ ویڈیو کے اگلے حصے میں مفتی مبشر نے یہاں پہ کیا سوال اٹھایا. اسف نبی کی قبر
اور بعض عیسیٰ کی قبر کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ جو حوالہ ہے نا، شہزادہ یوسف اور عیسیٰ، یہ میں واپس چلتا ہوں اسی حوالے کے اوپر، یہ اس حوالے کے اوپر۔ اب یوسف اور عیسیٰ تو یہاں تو کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ ایک ہی شخص کے سارے نام ہیں، اور یہ والا حوالہ جو تھا، یہ والا، اب یہ حوالہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دو الگ الگ تھے۔ مطلب یہ کہ اس شخص کی زبان کے اندر اتنا تضاد ہے، قبر کے اوپر 4 موقف دے دیے جناب، بلدہ قدس کے اندر، شام کے اندر، گلگت کے اندر، کشمیر کے اندر، یروشلم کے اندر، اوپر سے جس شخص کی قبر ہے، قبر کے اندر بھی تضاد ہے کہ وہ بندہ کون سا ہے۔ پہلے جی سامعین کرام، میں یہاں پہ اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ مرزا صاحب نے یہاں پہ بالکل دو وجود قرار نہیں دیا۔ اب یہ سامنے تحریر آپ کے موجود ہے، یہاں پہ حضور لکھ رہے ہیں کہ شہزادہ یوسف نبی کی قبر اور بعض عیسیٰ صاحب نبی کی قبر کہتے ہیں، یعنی جو یوسف نبی ہے، جو حضور نے اس تحریر میں جو راز حقیقت کی کتاب آپ کے سامنے موجود تھی، اسکین موجود ہے، اس میں حضور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جن کو یوسف جیزس اور یسوع کے نام سے بھی مشہور ہیں، تو جو مشہور ہیں اور جو لوگ پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو قبر اس میں کشمیر میں موجود ہے اور اسی کو یوسف بھی کہا جاتا ہے، اور اسی نبر کو اور اسی قبر کے بارے میں بعض احباب، بعض لوگ عیسیٰ صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ صاحب کی قبر ہے۔ تو حضور تو وہاں پہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ 3 جو نام ہے یہ ایک شخص کے ہی نام سے مشہور ہیں۔ تو حضور تو وہ لوگوں کی بات بیان کر رہے ہیں، اور یہاں پہ بھی حضور نے یہ کب کہا ہے کہ اس میں 2 بندے موجود ہیں، یہ 2 لوگوں کی الگ قبر موجود ہے۔ مفتی صاحب عوام الناس کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں، آپ کی دال بالکل نہیں گلے گی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ان سارے تنازعات کو، ان سارے معاملات کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے، ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو از سر نو دوبارہ لوگوں کے دلوں میں بٹھایا جائے، جو لوگ بھول چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، لوگ پر سے پردہ ڈال چکے تھے، بھول چکے تھے، اس میں معنوی تعریف کر چکے تھے، اپنے مطلب مرضی معنی مفہوم کرتے تھے۔ تو ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکمت کو بھیجا تھا تاکہ یہ سارے مسائل کو ختم کرے۔ اب ہم چلتے ہیں جی ویڈیو کے دوسرے طرف، جہاں پہ یہ ایک اور شخص موجود تھے، اس بندے کا نام تھا ڈاور صاحب، یہ ڈاور عزیز غالباً نام تھا اس بندے کا، وہ سامنے اسکرین پہ آ بھی جائے گا، یہ آپ کے سامنے یہ نیچے موجود ہے، میں ابھی اس کے کلپ کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ اب اس نے دعوت العرض کے بارے میں کوئی اعتراض کیا تھا، تو اس پر دعوت العرض کے بارے میں چلتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مفتی مبشر نے ایک ریویو دیا تھا 52 منٹ اور 53 سیکنڈ پہ، جو میرے سامنے ویڈیو موجود ہے، اس کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم کے حوالے سے 52 منٹ اور 53 سیکنڈ پہ غالباً اس نے کوئی ایک وہ بیان دیا تھا، اس بیان کی طرف چلتے ہیں جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسی قسم کی خبر ہی نہیں دی، کوئی کسی قسم کا بتا ہی نہیں ہے کہ وہ نبی کون تھے، کیسے آئیں گے، وہ اتنے مطلب تعویلات اور اتنے منہ باتیں کی ہیں کہ مطلب سمجھ نہیں آتی۔ تو بہرحال چلتے ہیں اس ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف۔ وہ دعوت العرض کی مثال دی تو انہوں نے اپنی تو بس آخری بات کر کے، کیونکہ ہمارے یہاں نماز کا وقت ہے تو مجھے ادا کرنی ہے صلاۃ، تو میں صرف شاہ صاحب کی بات اگر اجازت ہو تو میں عرض کر لوں۔ جی جی بالکل بالکل جی، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ بڑی ایک سادہ سی میں بات کروں گا، جس بندے کو خود تعویل در تعویل در تعویل کرنے کی عادت پتہ چل جائے تو اسے خود پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ غلام احمد قادیانی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے دعوت العرض کا جو شاہ صاحب نے ذکر کیا تو مجھے اس سے مثال یاد آ گئی۔ وہ دعوت العرض کی مثال دی تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ زمین، یہ طاعون کے کیڑے کا انہوں نے کہا، اور یہ کہ وہ کیڑا ہوگا، وہ نکلے گا۔ ایک جگہ نعوذ باللہ میرا خیال ہے حضرت علی کو بھی انہوں نے دعوت العرض کہا ہے، ایک جگہ اور 2 مطلب عجیب و غریب تھا۔ سامعین کرام، میں یہاں پہ اس بات کی وضاحت کرتے چلوں جہاں پہ یہ ڈاور عزیز صاحب بات بیان کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے کہ انہوں نے حضرت علی کو دعوت العرض کہا ہے، جبکہ حضور نے یہ کتاب ازال اوہام کتاب ہے، حضور نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ آثار القیامہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بعض لوگوں نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بیان کی کہ آپ دعوت العرض ہیں،
تو حضرت علی نے یہ بات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ نہیں، جو نشانیاں ان کے بارے میں بتائی جاتی ہیں وہ مجھ میں نہیں ہے. تو یہ آثار القیامہ کتاب کی طرف منسوب کرتے ہوئے حضور نے یہ بات بیان کی ہے. جبکہ ڈاور ردیر صاحب جو تھے یہ بالکل ظاہر سی بات ہے ان چیزوں سے تو نابلد نا، ان کو کیا پتہ حضور نے کیا لکھے، حضور نے کیا تشریحات کی ہیں، حضور نے پیچھے کیا بات بیان کی ہے، ان لوگوں کو کیا پتہ. یہ لوگ بس کٹ پیس پڑھتے ہیں، کٹ پیس پڑھنے کے بعد پھر یہ آ جاتے ہیں دیکھو جی مرزا صاحب نے یہ لکھ دیا، دیکھو جی مرزا صاحب نے وہ لکھ دیا. ایون کہ یہ تو قرآن پاک کے بارے میں بھی یقین نہیں رکھتے، قرآن پاک کے بارے میں بھی علم نہیں رکھتے. انہوں نے شاید قرآن پاک ترجمے کا دور بات پتہ نہیں ناظرہ بھی مکمل پڑھا ہوا یا نہیں پڑھا ہوا. بڑا چلتے ہیں آگے. اب کسی نے ان سے یہ پوچھا جب انہوں نے کیڑے کا ذکر کیا تو کسی نے کہا جی کہ کیڑے کا تو وہ تو قرآن پاک میں تو یہ لکھا ہوا کہ وہ تکلم الناس، کہ وہ لوگوں سے بات کرے گا، زمین سے جانور نکلے گا اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا. تکلم کا لفظ ہے وہاں پہ، تکلم کرے گا، کلام کرے گا. تو اس کو مرزا صاحب کیسے، کیا آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے آگے سے یہ کہا تھا کہ تکلم کا مطلب کلام نہیں ہے، تکلم کا مطلب ہے کہ وہ ان کو کاٹے گا، وہ نکلے گا زمین سے اور کاٹے گا ان کو. یہ انہوں نے اس کی تعویل کی. اب آگے اسی قرآن میں، اسی کی قرآن کی آیات میں لکھا، اور ایک جگہ نہیں ایک سے زیادہ جگہ پر یہ آیت موجود ہے، ریفرنس ڈھونڈ کے لگا دیں گے ورنہ قرآن پڑھنے والوں کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ قیامت کے دن میرے حضور اس حالت میں حاضر ہوں گے. یہ قرآن کی آیت کا میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ ٹرانسلیشن اللہ کمی بیشی معاف کرے، کہ جو لوگ قیامت کے دن میرے حضور حاضر ہوں گے اور اس حالت میں حاضر ہوں گے کہ میرے نافرمان ہوں گے، تو میں ان سے کلام نہیں کروں گا. لا تکلم اللہ، وہ مطلب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا. وہاں پر بھی وہی تکلم کا لفظ ہے. اب اس کا ترجمہ غلام احمد قادیانی صاحب سے کہیں کرنے کے لیے تو وہ کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو کاٹے گا نہیں، نعوذ باللہ. تکلم کا اب یہ تعویل دیکھیں آپ کے تعویل کہاں پر لے گئی ہے قرآن کو. یہ سارا قادیانیت کی عمارت اس پہ کھڑی ہے. اچھا، اور دوسری بات آخری کر کے میں آپ سب جی تو سامعین کرام، یہ یہاں پہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جو دعوت الارض کا لفظ صحیح بخاری میں آیا، صحیح مسلم میں آیا ہوا ہے، اس کے بارے میں گویا یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں. قرآن پاک میں جو لفظ آیا ہوا ہے اس کے بارے میں یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ جناب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس کا مراد ہے کہ وہ لوگوں سے بات کرے گا، کاٹے گا نہیں. تو یہ دیکھیں قرآن پاک کے ساتھ کس طرح مذاق ہے. قرآن پاک تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا، تو وہاں پہ کلمہ کا لفظ آیا ہوا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ قرآن پاک قیامت کے دن نعوذ باللہ من ذالک لوگوں کو کاٹے گا؟ تو یہ قرآن پاک سے دلیل دیتے ہوئے گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ یکلم و تکلیمہ جو لفظ یہ اس کا جو مادہ ہے، اس کا معنی ہے کہ بات کرنا ہی ہے، کاٹنا نہیں. چلے میں ان کو یار اصل کہتے ہیں کہ بات وہی ہے جو قرآن پاک سے ہو. اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین حدیث، بہترین بات نازل کی ہے. تو ان کو میں سب سے پہلے قرآن کریم سے ہی یہ بات بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا بات بیان کرتا ہے. یہ آپ کے سامنے ابھی قرآن پاک سورہ سبا کی آیت نمبر 15 موجود ہے. یہاں پہ تو 14 لکھی لیکن سورہ یہ 15 موجود ہے. اس میں اللہ تعالیٰ یہ کیا بات بیان فرماتا ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دعوۃ الارض تاکل من ساعتہ. اب یہ اس میں دعوت الارض کا لفظ بھی ہے اور تاکلو کا لفظ بھی ہے، یعنی اکلو. تو اس میں ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ آپ کے گھر کا ترجمہ ہے، یہ میں نے ترجمہ نہیں کیا، اس میں لکھا ہوا ہے پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم کیا تو انہیں اس کی موت کا پتہ نہ دیا مگر خون کے کیڑے نے جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا. یہ یہاں پر تو ڈاور صاحب کھا رہا لکھا ہوا ہے، یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے. یہ سورہ سبا ہے، سورہ سبا کی آیت نمبر 14، چلے 14 لگا لیں، 14 آیت ہے. اس میں تو یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وہ تو ان کو کھا رہا تھا. تو یہ قرآن پاک نے بھی بات بیان کر دی ہے کہ اس کا معنی تو کھانا ہے. چلیں آپ ہو سکتا ہے قرآن پاک کو نہ مانتے ہوں، قرآن پاک کے بارے میں کہیں نہیں جی قرآن پاک کے بارے میں میں کیا بات بیان کروں. حالانکہ یہ بات جو قرآن پاک کی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے اپنی کتاب نظر المسیح میں بھی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود السلام نے اسی صورت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات بیان کی کہ قرآن پاک بھی یہ لفظ بیان کرتا ہے کہ تاکلو، یعنی کہ دعوت الارض تاکلو، کہ وہ اس کو کھائے گا، اس کو کھا رہا ہوگا، اس کو کھائے گا. تو مرزا صاحب نے بھی یہ بات بیان کی کہ کیا ان سے وہ باتیں کرے گا. مولوی صاحب آپ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک قیامت کے دن پھر جو لفظ تاکلو جو وہ آیا یا کلو یا وہ اس طرح کا لفظ ہے تو کہ اللہ تعالیٰ اس کو کاٹے گا نعوذ باللہ من ذالک. تو مجھے آپ یہاں پہ بتائیں کہ یہ لفظ جو تاکلو ہے یہاں پہ یہ اس کا مراد کیا، وہ اس کو باتیں کر رہا ہوگا. یار عجیب باتیں بیان کرتے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ یہ آپ کو ہدایت دے. بہرحال چلیں آگے مزید چلتے ہیں. ابن کثیر کا حوالہ آپ کو دیتا ہوں. ابن کثیر، یہ تفسیر ابن کثیر ہے، یہ سورہ نمل کی یہ آیت ہے، یہ والی دعوت الارض دعوت من الارض، اس آیت کے زیر تحت یہ بات لکھی ہے. اس میں یہ دعوت الارض کا یہ ہیڈنگ آپ کے سامنے موجود ہے جو بلو کلر کا باکس میں بنی ہوئی ہے. اب اس میں یہ نیچے لکھا ہوا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ وہ انہیں زخمی کرے گا. یہ قول موجود ہے جناب کہ وہ انہیں زخمی کرے گا. تو جو آپ نے اس تعویل پر ہنسنے کی بات کی کہ آپ اس تعویل پہ جو ہنس رہے تھے
تو کیا آپ یہی ہنسا اور ٹھٹی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کریں گے، جو یہ سامنے آپ کے ریڈ باکس میں موجود ہے کہ ابن عباس کا قول ہے کہ وہ انہیں زخمی کرے گا؟ چلیں میں آپ کو ابن عباس کے علاوہ میں آپ کو لغت سے بھی دکھا دیتا ہوں. یار یہ لغت کا حوالہ ہے، یہ المنجد لغت کی کتاب ہے. اس لغت کی کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کل من جرح، یعنی اس نے اس کو زخمی کرنا، یعنی اس کو مجروح کرنا، زخمی کرنا. پھر آگے لکھا ہوا ہے ہاذا مما یکلم الارض والعین، یعنی وہ اس کی آنکھوں اور آبرو کو زخمی کرتا ہے، اس کو زخمی کر دیتا ہے. اب یہ اس میں لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ چلے میں آپ کو اردو سے بھی دکھا دیتا ہوں. اردو جو لغت کی المنجد کتاب ہے، اب اس سے بھی یہ میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ آپ پھر نہ کہیں کہ پتہ نہیں یہ کون سی کتاب یہ لے آئے اس کی. یہ میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں. یہ اس میں کدھر گیا ہے، یہ دیکھیں یہ المنجد ہے، اردو ترجمہ ہے اس کا. اب اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ کلم اللہ کو زخمی کرنا کہا جاتا ہے. ہاذا مما یکلم الارض والعین، یہ ان چیزوں میں سے ہے جو آنکھ اور ابرو کو زخم لگائے. آگے پھر وہ لکھا ہوا ہے کلم تکلیمہ کو زخمی کرنا. اس کے بعد یہ ساری بات اس میں موجود ہے جو آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے. مولوی صاحب اب اس کے باوجود بھی اگر آپ یہ بات بیان کریں کہ نہیں جی اس کا معنی تو یہی ہے، جو بات کرنا ہے، باتیں کرنا ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یار یہ کوئی بات عقل میں آتی ہے کہ ایک کیڑا نکلے گا زمین میں، اور پھر کیڑا نکلے گا بھی کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس آیت میں یہ بات بیان فرماتا ہے، جو کہ ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ بات بیان فرماتا ہے کہ وہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا. وہ جو سورۃ نمل کی آیت ہے جس میں دعوت من الارض کا ذکر ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھلا دیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پہ ان کے لیے ایک کیڑا بنایا، جو کہ صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے، جو ان کی گردن پر کاٹے گا، زخم لگائے گا. تو اگر ان سے باتیں کرے گا تو پھر یہ سزا ہوئی کہ وہ ان سے باتیں کر کے یار ہاں دس کیوں نہیں بنیا، یار دس کیا ہوگا، کی گال ہے کیوں نہیں بنے. یہ عجیب، یار آپ اتنی عجیب و غریب تعویل، تو اس چیز کا نام ہے جو تعویل آپ کر رہے ہیں. یار عجیب بات ہے. قرآن پاک اس چیز کی وضاحت کر رہا ہے. قرآن پاک تفسیری کلام ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے. قرآن پاک کی ایک آیت کی بھی کئی مقامات پہ ایک آیت کی دوسری آیت میں تفسیر کر دیتا ہے. اب یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی ہی آیت موجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہا ہے. اچھا اب اس کے بعد مزید پھر یہ ڈاور صاحب نے ایک اور بات کی ہے کہ ہم قیامت کے دن جو یہ قادیانی جو ہیں یہ تعویل در تعویل در تعویل کر دیتے ہیں، تو قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تو نے ہمارے دین کو کیوں نہ مانا، تو پھر ہم تو اس میں حق بجانب ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ تو کبھی یہ کہتا ہے، اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے اس کے اوپر اپنا آخری جو ریویو دیا تھا، انشاءاللہ اس آخری ریویو کو جو اس ویڈیو کا آخر پہ اس بندے نے دیا تھا، انشاءاللہ ہم اس کو آخر پہ لگا کے اس کا اختتامیہ کریں گے. تو اب ہم دوبارہ مفتی مبشر صاحب کی طرف چلتے ہیں. مفتی مبشر صاحب کو جو خانہ ہے وہ چیت کرتے ہیں. تو مفتی مبشر صاحب کیا بات بیان کرتے ہیں، ذرا وہ دوبارہ سن لیتے ہیں. کے اندر موجود ہے، اور میں یہاں پہ سکرین بھی شیئر کرتا ہوں. اس کا ہی میرے ہوں گے، اور اس کے بعد میں اجازت بھی تمام احباب سے چاہوں گا. وہ آخری کلمات یہی ہیں کہ دیکھیں اتنا بڑا معرکہ وجود میں آنے والا تھا، اور قیامت کی نشانی ہونے والی تھی، اور یہ آخری معرکہ تھا. اتنا بڑا یہ سانحہ ہونے لگا تھا، اور اس کے بارے میں کوئی قرآن حدیث نے کوئی ہمیں رہنمائی نہیں کی، ہمیں بتایا ہی نہیں ہے. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ترین حدیث، بڑی طویل اور مفصل حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اور میں یہاں پہ سکرین بھی شیئر کرتا ہوں. اور چلیں سکرین کی ضرورت نہیں ہے، رقم الحدیث نمبر 2937 ہے، اور خود آپ اس کا مطالعہ کر لیں تو ہر چیز پتہ چل جائے گی. یہ وہی حدیث ہے کہ مردعیس کو بڑا پیش کرتے ہیں جی، 4 دفعہ آنے والے کو نبی اللہ کہا گیا ہے. اتنا مار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو پہلے عیسیٰ تھے، میرے جو پہلے تشریف لائے ہیں، اور وہ فوت ہو گئے ہیں. چلو قبر کا ذکر نہیں کیا، کوئی مسئلہ نہیں، مطلب کم از کم وہ اس حدیث کی ابتدا کے اندر ہی بتا دیتے، فرما دیتے کہ دیکھو وہ 2 عیسیٰ ہیں، پہلے والے جو ہے نا فوت ہو گئے، اب تمثیلی رنگ میں مسیل عیسیٰ کوئی آئے گا، مسیل مریم ہوگا، مسیل فلاں ہوگا، وہ میرا بھی مسیل ہوگا، مسیل محمد ہوگا، وہ یک وقت محمد بھی ہوگا،
تو وہ عیسیٰ ابن مریم بھی ہوگا, تو امام مہدی بھی ہوگا, اور وہ کرسچن ہوگا وغیرہ وغیرہ, وہ سارے معاملات. اتنا بڑا مارکا ہونے لگا, بتایا کچھ نہیں. حدیث پاک میں تو واضح ترین بتایا یہ علامت ہوگی, نزول فرمائیں گے 2 فرشتوں کے اوپر ہاتھ ہوگا کندھوں کے اوپر, اور سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا بالوں سے, ٹھیک ہے, جامع دمشق ہوگی, مشرقی مینارہ ہوگا, سب کچھ بتایا. پیچھے وہ ایک ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے جو تم میں سے ہوگا, ٹھیک ہے, تو یہ سب کچھ بتایا. اور یہ کیسا عجیب سا معاملہ نہیں, جو یہ ایک نارمل سی بات ہے, چھوٹی سی بات ہے. جی تو سامعین کرام, میں اس مفتی مبشر رضا قادری صاحب کے اس بیان کے اوپر میں صرف یہی کہوں گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کھول کر بیان کر دی ہے, ہر چیز تفصیل سے بیان کر دی ہے. اب اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پھر قرآن پاک میں بھی یہ بات بیان فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن, کہ تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے, افلا تعقلون, تم عقل کیوں نہیں کرتے, افلا ینظرون, تم کیوں نہیں دیکھتے. تو افلا مولوی صاحب آپ نہ تدبر کرتے ہیں, نہ آپ عقل رکھتے ہیں, نہ آپ کوئی غور و فکر کرتے ہیں, نہ آپ کچھ کرتے ہیں. مولوی صاحب اگر آپ کچھ کریں گے نہیں, اگر اس میں کوئی مزید کسی قسم کی بھی تحقیق نہیں کریں گے, تو پھر آپ کس طرح کسی نتیجے پر پہنچ سکیں گے. تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کچھ بتایا نہیں کہ آنے والا کون آئے گا, پرانا آئے گا, نیا آئے گا, پرانا فوت ہو چکا ہے تو اس لیے وہ نیا آئے گا, تو اس لیے پرانے کا ذکر نہیں کیا گیا. حالانکہ صحیح بخاری کی واضح حدیث ہے, صحیح مسلم کی واضح حدیث ہے. یہ حدیث تقریباً 15 سے 20 سے بھی زیادہ کتابوں میں یہ روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کیف انتم اذا نظر ابن مریم فیکم و امامکم منکم, کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوگا اور تم میں سے ہی تمہارا امام ہوگا. اب یہ کتنی واضح اور صریح حدیث ہے جو صحیح بخاری کی کتاب ہے, بخاری اصل الکتب بعد کتاب اللہ بھی جس کو مانا جاتا ہے. اب اس میں یہ بات بتا دی گئی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ امامکم من بنی اسرائیل نہیں ہوگا, یعنی تم یہ گمان نہ کرنا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تمہارا کوئی مسیح آئے گا اور وہ تمہارا امام ہوگا, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ امامکم منکم, کہ وہ تم میں سے تمہارا امام ہوگا. یہ مغالطہ ختم کر دیا, اس میں مسیل کا ذکر کر دیا کہ وہ تم میں تمہارا امام پیدا ہوگا. یہ کبھی بھی نہیں, یہ کہیں بھی کسی بھی حدیث میں اگر آپ دکھا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ امامکم من بنی اسرائیل, کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تمہارا امام ہوگا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے برعکس حدیثیں ملیں گی. جتنی حدیث کھول کے دیکھیں اس میں امامکم منکم فامکم منکم و امامکم منکم کے الفاظ آپ کو ملیں گے, و امامکم من بنی اسرائیل کے الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے. اور منکم آپ جانتے ہیں, ظاہر سی بات ہے, یہ ضمیر مخاطب جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے مولوی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے بیان کر دیا. چلے میں آپ کو مزید بات بیان کر دیتا ہوں, قرآن پاک کی بات ہی بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ یار ہمیں تو بتا ہی نہیں, کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, حالانکہ آپ کو پتہ ہے سب چیز. چلے میں بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ بیان کرتا ہے کہ اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ, جب کہا اللہ نے عیسیٰ یقیناً میں تجھے موت دینے والا ہوں, تیرا رفع کرنے والا ہوں اپنی طرف. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ توفی استعمال کیا. اب توفی کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کرتے ہوئے سورہ زمر کے آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها, کہ اللہ تعالیٰ انسان کی جو روح قبض کرتا ہے وہ 2 طریقے سے کرتا ہے, ایک اس کی موت کے وقت, ایک اس کی نیند کے وقت. گویا توفی کے 2 معنی ہو گئے, ایک قبض روح ہی دونوں میں آیا ہے, لیکن ایک موت اور دوسرا نیند. تیسرا کو رفع السماء کا, یعنی جسم کا آسمان پر جانے کا کوئی معنی توفی نے بیان نہیں کیا. توفی کا معاملہ کلیئر ہوگا. رفع کے بارے میں قرآن پاک میں ہی یہ بات موجود ہے. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نرفع درجات من نشاء, کہ ہم جس کا چاہتے ہیں درجات کی صورت میں رفع کرتے ہیں. تو گویا قرآن نے ہی بتا دیا کہ جو انسان کا رفع ہوتا ہے وہ درجات کی صورت میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں کھول کر بات بیان کر رہا ہے. اچھا, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, کہ تمہیں مقررہ وقت تک زمین میں ہی رہنا ہے. وَقَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ, پھر تم اسی زمین میں زندہ رہو گے, اسی زمین میں مرو گے اور اسی زمین سے نکالے جاؤ گے. سورہ اعراف کی آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کھول کر بیان کر رہا ہے کہ تم اسی زمین میں رہو گے, اسی زمین میں مرو گے, اسی زمین سے نکالے جاؤ گے. تو گویا اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت بھی نہیں ہوئے, آسمان پر بھی نہیں گئے, کیونکہ رفع کا معنی آسمان پر جانا ہے ہی نہیں, کیونکہ انسان کا مطلب اگر رفع استعمال ہو تو اس کا معنی درجات کی بلندی ہے. توفی کا معنی اگر انسان کا مطلب استعمال ہو, اللہ تعالیٰ اگر بندے کی توفی کر رہا ہو تو اس کا معنی قرآن نے بتا دیا کہ وہ قبض روح کا معنی آتا ہے, موت اور قبض روح.
قبض روح کا معنی آتا ہے، مفتی صاحب قرآن تو کھول کھول کر بیان کر رہے، افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ سورہ نساء آیت نمبر 83 کی آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اسی کے آگے اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرماتا ہے کہ اگر یہ کلام غیر اللہ کا ہوتا تو تم اس میں بہت سے اختلاف پاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرماتا ہے کہ ان نقرا تخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے خلاف نہیں کرتا۔ تو ایک سنت خدا یہ بتا رہا ہے کہ تم زمین میں رہو گے، زمین میں مرو گے، زمین سے نکالے جاؤ گے۔ دوسری آیت میں خدا کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے، لو جی سنت ٹوٹ گئی کہ نہیں؟ تو پھر قرآن کس منہ سے کہہ رہا نعوذ باللہ من ذالک ان نقلا تخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا؟ جب دوسری مثال کس طرح کہہ رہے کہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ اپنی سنت کے خلاف نہیں کرتا؟ مولوی صاحب آپ اس طرح کی عقائد رکھ کے، اس طرح کی باتیں رکھ کے آپ قرآن پاک پر اٹیک کر رہے ہیں، آپ قرآن پاک پر الزام لگا رہے ہیں، قرآن پاک کو آپ یہ گویا بتا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن نے کچھ بتایا ہی نہیں ہے۔ قرآن نے تو یار سب کچھ کھول کھول کے بیان کر دی، اس سے بڑا اور کیا بات بیان کریں؟ ہاں آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے نیچے آئے یا کسی ایسے فرشتے کو جو مجسم کی صورت میں ہو، ہر بندے کی آگ کو جسم میں لاگ کے، وہ بھائی سن لو عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے نے، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے نے، انہوں کا مسیح آ گیا، انہوں نے مان لو وہ قادیان دی بچائے نے، مردا غلام ہم سب قادیانی انہوں نہ ہے تے او جناب روحانی خزائن دے مصنف نے، او فلاں انہوں کا گھر دبو ہے، انہوں دے فلاں بچے نے، تے انہوں نے مان لو۔ قرآن تو کہتے ہیں اللہ زین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ مطلب جو مومنین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اگر ساری چیزیں ہی کھول کھول کر ساری چیزیں ایک چیز مطلب ہر چیز بیان کر دی جاتی، پھر ایمان کے غیب کیا چیز رہ گئی؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ غیب پر جو ایمان لاتا ہے وہی ایمان ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کو قیامت کے دن کو بندہ بظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کہ گئے خدا تو ہمیں تجھے دیکھ لیا، اب ہم تجھ پہ ایمان لاتے ہیں تو اب ہمیں ثواب دے، خدا کے چال بھائی کام کرنا سے کہڑی جگہ تو آ گئے ہیں۔ قرآن جب دنیا میں بھیجا، ساری نشانیاں بتائیں، سب کچھ بتایا، تو ایمان نہیں لایا اور اب دیکھ کے ایمان لا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے امامکم منکم، تم میں سے تمہارا امام ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا، اس قرآن کی 30 آیات اس بات کی شاہد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ یار آپ کس قرآن کو مانتے ہیں؟ قرآن کی 30 آیات یہ بات بیان کرنی ہے، تو 30 آیات کے علاوہ پھر اب کہہ رہے ہیں قرآن نے وضاحت نہیں کی نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں جتنی وضاحت کی ہے اتنی کسی اور نبی کی وفات کے بارے میں وضاحت ہی نہیں کی۔ یہ بیان بھی ہے، لے سن لیں، قرآن تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اعلانیہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قائل اور وفات کا اعلان کرتا ہے، تو آپ کس منہ سے کہتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نہیں پہنچا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس طرح کی تعلیم نہیں دی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی؟ پھر آپ مسلم کی روایت کی طرف جاتے ہیں کہ مسلم کی روایت میں وہ بات موجود ہے کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ جناب ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، وہ 2 فرشتوں کے کندھے پہ آئیں گے، تو یہ سارا ایک تمثیلی کلام بیان کیا گیا۔ وگرنہ اگر تمثیلی کلام نہیں ہے تو مولوی صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب انسان علم کی جستجو میں جاتا ہے، علم کے لیے جاتا ہے، تو فرشتے اس کے قدم کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے کسی فرشتے کو زمین کے نیچے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا مولوی صاحب۔ تو جب آپ نے اپنے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے فرشتوں کو نہیں دیکھا، کسی اور بندے کے نیچے فرشتوں کو پر بچھاتے نہیں، تو آپ نے آسمان کی طرف کہاں نگاہیں رکھی کہ آسمان سے فرشتوں کے کندھوں پہ آئیں گے؟ بلکہ اس فرشتوں سے مراد یہی ہے کہ ان فرشتوں کی تائید ہوگی، ان فرشتوں کی خاص مدد ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوں گے، یہ اس کا معنی ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے کہتے ہیں نا کہ یہ تعویل کر دی، تو پھر تعویل تو آپ اس حدیث کی بھی کریں گے جو میں نے ابھی یہ بات بیان کی ہے کہ اگر ایک انسان علم کی جستجو میں جاتا ہے، علم سیکھنے جاتا ہے، تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ تو کیا پر بچھے بھی آپ نے کبھی دیکھے ہیں؟ مولوی صاحب کیوں عوام کو پڑھنے؟ چلیں میں آپ کو یہ بات بھی بیان کر دیتا ہوں، اگر آپ قرآن سے یہ دلیل، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی عیسیٰ ابن مریم کا نام ہے تو وہی آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے انہم لا یرجعون، مردے رجوع نہیں کریں گے، مردے واپس ہی نہیں آئیں گے۔ یہاں پہ آپ کہتے ہیں نہیں جی مردے تو واپس آ سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیا کرتے تھے، میں جہاں کہوں گا نہیں، یہ مردے زندہ کیے ہی نہیں کرتے تھے، جسمانی مردوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے، کیونکہ جسمانی مردوں کا ذکر ہوتا تو وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق ہوتا کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے تھے، جو امام الانبیاء ہیں، سید الاحیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے جو افضل ہیں، ان کو یہ شرف ہوتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن نہ انہوں نے کیا نہ کسی اور نے کیا، کیونکہ یہ صفت خدا کی ہے، وہی مارتا ہے وہی زندہ کرتا ہے۔ یہاں پہ آپ یہ چونا نہیں لگا سکتے کہ نہیں جی وہ خدا کے حکم سے ہی زندہ کرتے تھے، یہ صفت خدا کی ہے، خدا کسی کو نہیں دیتا، نہ کوئی بندہ خدا کے حکم سے کسی مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ یہ صفت آپ کی کتابوں میں پیر عبد القادر جیلانی کی طرف ہی منسوب ہے، جنہوں نے 300 مردے وہ پیدا ہوتے ہی زندہ کر دیے معاذ اللہ۔
یہ آپ پیر عبد القادر جیلانی کے بارے میں اس طرح کی کرامتیں اور اس طرح کی باتیں، اس طرح کی جھوٹی باتیں منسوب کر کے ان کا جو دامن ہے اس طرح کا نعوذ باللہ من ذالک وہ مشرکین کے متعلق اور ملحدین کے متعلق بھی آپ ایک تمسخرانہ بیان کر دیتے ہیں، اور وہ بھی اس بارے میں تمسخر کرتے ہیں کہ یار ان کی اولیاء کس قسم کے تھے، حالانکہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے زبردست قسم کے ولی تھے، اتنے زبردست قسم کے بزرگ تھے کہ آپ نے ان کی وہ دامن پہ آپ نے ان کی وہ ذات کی طرف پتہ نہیں کس طرح کے من گھڑت موضوع آپ نے وہ بیان کر دیے ہیں کہ وہ اس کے بعد کشتی کو نکالے. بڑا یہ موضوع ایک اور طرف چلا جائے گا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح حدیث ہے کہ امام کو منکم، وہ تم میں سے تمہارا امام ہوگا. اس کے علاوہ بیش بہا ایسی روایات ہیں جس میں صراحت ہے کہ وہ آنے والا اسی امت سے آئے گا. سب سے بڑی حدیث تو یہی صراحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو منکم، تم میں سے تمہارا امام ہوگا. اس کے بعد پھر اسی بخاری کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا جو رسولا الی بنی اسرائیل ہے، لے قرآن کی گواہی پھر میں آپ کو دے دیتا ہوں. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسولا الی بنی اسرائیل، کہ وہ رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف. قرآن نے یہ بات بیان کی کہ وہ رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف. حدیث کیا بیان کر رہی ہے کہ امام کو منکم، جو آنے والا مسیح ہے، جو آنے والا عیسیٰ ابن مریم ہے، امام کو منکم، وہ تم میں سے تمہارا امام ہوگا. چلے مزید وضاحت کھول کے بیان کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حواریین ہیں، ساتھی ہیں، ان کے متعلق لفظ استعمال کیا حواری. قرآن میں یہ لفظ موجود ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے شخص کے متعلق جو ان کے ساتھی تھے ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لفظ استعمال کیا؟ وَصحابِهِ، ان کے صحابی. قرآن حواری کہہ رہا ہے عیسیٰ ابن مریم کا متعلق جو رسول الی بنی اسرائیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے مسیح کا مطلب صحابی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو گویا وہ شخصیت اور ہے، یہ شخصیت اور ہے. لے قرآن سے میں نے آپ کو دلیل دے دی ہے، اس سے بڑی آپ کو اور کیا دلیل دوں؟ چلے میں آپ کو ایک اور مزید وضاحت کر دیتا ہوں، جو کہ میں نے ایک اور موقع کے لیے یہ دلیل رکھی تھی، لیکن میں یہی بات بیان کر دیتا ہوں. آپ نبی کس چیز کو کہتے ہیں؟ نبی کا لفظ اس شخص پہ صادق آئے گا النبی المخبر عند اللہ تعالیٰ، کہ جو شخص خدا تعالیٰ سے غیب کی خبریں لیں، یعنی آئندہ آنے والے زمانے کی خبریں لیں اور پھر لوگوں کو بتائے، خدا سے خبریں لے، اس شخص پر یہ لفظ صادق آئے گا نبی کا. قرآن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم جو آنے والے مسیح تھے، صحیح مسلم کی حدیث جو آپ نے بیان بھی یہاں پہ کی ہے، جس کا آپ نے نمبر بھی بتایا ہے، رقم الحدیث جو بتائی ہے، اس میں بھی ان کو 4 دفعہ نبی اللہ کہا گیا ہے. صحیح مسلم کتاب الفتن باب ذکر الدجال. اس کے علاوہ مفتی صاحب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہے وہ ابن ماجہ کتاب الفتن میں بھی یہ روایت موجود ہے، اس میں بھی 4 بار نبی اللہ کا لفظ موجود ہے. اب قرآن تو یہ کہے کہ خاتم النبیین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی قسم کا نبی نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ تشریح نبی نہیں ہوں گے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کے مطابق ہوں گے، ان پہ کوئی وحی الہام نہیں ہوگا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ وہ نبی ہوں گے، اور نبی لفظ صادق کی تاب آتا ہے جب وہ خدا سے غیب کی خبر لے، یعنی جب وہ خدا سے ہم کلام ہو. تو خدا سے ہم کلام تو آنے والا مسیح بھی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو رسول الی بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل کے علاقے کے لیے تھے، وہ اور شخصیت ہیں اور جو اس امت محمدیہ میں آنے والے ہیں، جن کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ وحی کرے گا. کیونکہ اسی حدیث میں یہ لفظ موجود ہے فَأُوحَى اللَّهُ إِلَىٰ عِيسَىٰ ابن مریم، پس اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کی طرف وحی کرے گا. یہ اس حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں. تو وحی کا سلسلہ بھی یہاں جاری ہے، اور وہی تشریح وہی نہیں ہے بلکہ وہی غیر تشریح، جس کا مردہ غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے بھی یہ بات بیان کی ہے. روحانی براہینی احمد یہ 56 میں حضور نے اس کی وضاحت کی ہے کہ قیامت تک اب وہی تشریح کا سلسلہ بند ہے، لیکن وہی غیر تشریح کا سلسلہ جاری ہے اور وہ قیامت تک جاری ہے. اور یہی حدیث کا خاصہ ہے، یہی حدیث کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. تو سامعین اکرام، یہ اس ویڈیو کا پارٹ 1 تھا. انشاءاللہ تعالیٰ باقی جو یہ میں نے اس ویڈیو میں یہ ثابت کر دیا کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے جو عیسیٰ علیہ السلام کی قبور کے بارے میں جو یہ ذکر یہ بیان کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مرزا صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام کی قبور کا مختلف مقامات پہ ذکر کیا کہ فلاں جگہ ان کی قبر تھی، فلاں جگہ ان کی قبر تھی، فلاں جگہ ان کی قبر تھی. تو ان ساری تحقیقات کو منسوخ قرار دیتے ہوئے یہ حتمی فیصلہ دے دیا کہ کشمیر ملا خان، سری نگر ملا خان جار میں جو عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، صحیح تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. یہ میں نے اس ویڈیو میں ثابت کر دی ہے. اب یسوع مسیح یعنی کہ یسوع مسیح یوزاسف اور جیزس
کہ کیا کشمیر والی قبر ہی درست ہے؟ اب یہ موضوع سوئنگ ہو گئے جو اسی کا دوسرا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس ویڈیو میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ جو قبر کشمیر والی ہے یہی حقیقی قبر ہے جو یسوع مسیح یعنی یوزاسف یعنی جیزس یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو قبر ہے وہ یہی قبر ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے پارٹ 2 میں یا پارٹ 3 میں، اگر پارٹ 2 میں کوئی اور بات مجھے ملے گی کیونکہ یہ مناظرہ کافی لمبا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور اگر اعتراضات یا کوئی باتیں اگر ملیں گی تو انشاءاللہ وہ میں اگلے آنے والے پارٹس میں یہ چیزیں بیان کروں گا. اس کے علاوہ پھر دعوت الارض کے بارے میں جو یہ یہاں پہ اعتراض کیا گیا تھا ڈاور عزیز صاحب کی طرف سے، میں نے اس کا یہاں پہ یہ جواب دے دیا کہ اس کا معنی وہ کاٹنے کا بھی ہے. قرآن سے بھی دلیل دے چکا ہوں، ابن کثیر سے بھی، تفسیر ابن کثیر سے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما کا حوالہ دے چکا ہوں. اس کے علاوہ لغات سے بھی آپ کو حوالہ لغت سے بھی حوالہ آپ کو دے چکا ہوں. اس کے بعد پھر مفتی مبشر صاحب نے یہ بات بیان کی ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا مارکہ ہونے والا تھا، اتنی بڑی خبر ہونے والی تھی، قرآن نے کوئی کسی قسم کا اشارہ تک نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس طرح کی بات نہیں بیان کی. اس کے بارے میں مزید تفصیل سے بات بیان کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کا زمانہ بھی بتایا، آنے والے مسیح کی علامات بھی بتائی، آنے والے مسیح کے متعلق آنے والے مسیح کا رنگ بھی بتایا کہ رنگ گندمی ہوگا، یہ رنگ بھی بتایا جو کہ صحیح بخاری کی روایت ہے. میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ آنے والے مسیح کے متعلق جو وہ زمانہ بتایا وہ یہ بھی بتایا کہ اس زمانے میں چاند اور سورج کو گرہن لگے گا یعنی کسوف و خسوف ہوگا. یہ دارقطنی کی روایت ہے جو اس کے بارے میں ویڈیو بنا چکا ہوں، انشاءاللہ اس کا ڈسکرپشن میں لنک لگا دوں گا. یہ اس روایت کا ذکر، وہ کتاب تقریباً جو یہ روایت دارقطنی کی ہے، یہ کافی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، سنی کتب میں بھی ہے اور شیعہ کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے. تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل پوری ہو چکی تھی. اور دوسرا زمانہ ایک یہ بتایا تھا کہ لا یبقی من الاسلام الا اسمہ لا یبقی من القرآن الا رسمہ، کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ ہے کہ اسلام صرف نام کرایا جائے گا اور قرآن جو رسم کے طور پر رہے گا. پھر آگے ایک لمبی حدیث ہے کہ ان کی مساجد بظاہر آباد ہوگی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، ان کے علماء آسمان کی جب بدترین مخلوق ہوں گے ان میں سے فتنہ نکلیں گے، ان میں تعود کر دیں گے. اس روایت کو ڈاکٹر اسرار نے سامنے بیان کیا ہے، کیونکہ یہ ان کے اسکالر ہیں اس لیے میں نے یہاں پہ ان کا ضمنی طور پہ ذکر کر دیا کہ ان نے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ پھر یہ زمانہ بھی بتایا کہ زمانے میں پھر ایک اور حدیث ہے الآیات بعد المئتین، اس کے بارے میں امام ملا نقاری رحمۃ اللہ علیہ بات بیان فرماتے ہیں کہ الف لام جو ہے یہ استغراقی ہے اور یہ خاص، اس میں الف لام سے مراد 1000 سال ہے، یعنی 1200 سال بعد امام مہدی کی جو علامات ہیں وہ ظاہر ہوں گی. اور اسی حدیث کے تحت جو ابن ماجہ کی روایت ہے الآیات بعد المئتین، اسی روایت کے تحت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا آن دا ریکارڈ کلپ موجود ہے جو یہ بات بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حدیث کے مطابق 125 سال پہلے آ جانا چاہیے تھا. یہ آن دا ریکارڈ کلپ موجود ہے جو انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں اس کلپ کا ثبوت بھی لگا دوں گا، ویڈیو بھی لگا دوں گا تاکہ ان کو یہ مغالطہ ختم ہو جائے کہ یہ میں نے اپنی طرف سے بات بیان کی ہے. انشاءاللہ یہ میں مکمل کلپ بھی لگا دوں گا. اب اسی بات کے ساتھ میں اپنی اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے دوسرے پارٹ میں. اگر دوسرے پارٹ کے علاوہ اچانک مجھے کسی اور ویڈیو کو بنانا پڑ گیا تو انشاءاللہ پھر دوسرے پارٹ میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ اس کا مکمل پوسٹ مارٹم کروں گا. آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، میں آپ سے ایک التماس بھی گزارش بھی ہے کہ جو دوست میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، عوام الناس تک پہنچائیں تاکہ حق جو ہے وہ آشکار ہو سکے، لوگوں تک حقیقت پہنچ سکے، تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ جناب ہمیں تو جواب ہی نہیں دیا جاتا، ہمیں تو جواب کا پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ آپ کے سامنے یہ سلوگن موجود ہے تریاکر کلوب. آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. یہ ٹویٹر اکاؤنٹ بھی میرا موجود ہے، آپ اس پہ مجھے فالو اپ بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ المبین.